مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے فوراً مائک ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ ملک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے کبھی ہندو مسلم مسئلہ نہیں رہا، اور اس کی مثال کے طور اپنی دلیل کے طور پر انہوں نے سومناتھ مندر کے واقعے کو بیان کیا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر جو حملہ کیا تھا وہ تو انگریزوں سے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انگریزوں سے پہلے ہندو مسلم مسئلہ اس ملک میں نہیں تھا؟ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ جوشی صاحب، آپ نے ایک زبردست جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کا آج آپ نے مجھ کو موقع دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی کتاب پڑھی؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہسٹری میں لکھا گیا، فارسی میں بھی لکھا گیا، بعد میں اردو میں بھی لکھا گیا، ان کتابوں میں سے کوئی پڑھی ہے آپ نے کتاب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کتابیں بھی پڑھی ہیں وہ سب یا انگریزوں کی لکھی ہوئی یا انگریزوں کے شاگردوں کی لکھی ہوئی، چاہے وہ سر جدونا سرکار ہو یا اور کوئی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ ان تاریخوں کو پڑھتے، ڈائریکٹ ریسورسز کو آپ ریفر کرتے تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوتی، اور اس بات کو معلوم کر کے آپ کو دیش کو انصاف کے ساتھ چلانے میں مدد ملتی۔ وہ پورا واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، میں بہت مختصراً اس وقت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ وہ مندر کے نام پر ایک گندی گھنونی اینٹی سوشل غیر انسانی حرکتوں کا ایک اڈا تھا وہ۔ چنانچہ اس علاقے کی لڑکیاں، اس علاقے کی کنواری بچیاں، اس علاقے کی عورتیں جو ہمارے دیش کے اصلی باشندوں کی اولادیں تھیں، مول نواسی گھرانوں کی بچیاں تھیں، جن کو آج کل عام زبان میں دلت کہا جاتا ہے، میں اس لفظ کا استعمال بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی قوم اپنے لیے کوئی نام پسند نہیں کرتی تو ہمیں بھی اس نام سے اس قوم کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس سماج کے پڑھے لکھے لوگوں کا اصرار ہے کہ ہمارا جو نام بھارت کے دستور میں رکھا گیا ہے وہ ہے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب، تو ہم کو آپ ایس سی ایس ٹی کہا کریں، ہم کو آپ او بی سی ادر بیکورڈ کلاس کہا کریں، ہم کو آپ دلت نہ کہا کریں۔ چنانچہ میں نے سال ہر سال سے دلت لفظ کا استعمال نہ زبان سے کرنا جاری رکھا ہے، نہ قلم سے لکھنا باقی رکھا ہے۔ تو وہ اصل میں بھارت کے اصلی باشندے جو دبے کچلے تھے، ہزاروں سال سے برہمنی نظام کے خونی پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ان کی لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے روز وہاں کے راجا اور بڑے بڑے شرابی جواری لوگ وہ مندر میں جمع ہوتے تھے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا، وہاں ان کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں، کتنی لڑکیوں کی لاشیں وہاں پر دفن کر دی جاتی تھیں، جلا دی جاتی تھیں، کتنوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ اس علاقے کی بچیوں نے خط لکھا محمود غزنوی کو کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں،
ہم بڑی مشکل سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ خط لکھ رہے ہیں آپ کو کہ یہاں ہمارے ساتھ یہ ویوہار ہو رہا ہے، یہ سلوک ہو رہا ہے، آپ خدا کے لیے ہمیں بچائیے، کچھ کارروائی کیجیے۔ تو محمود غزنوی نے اس خط کو ملنے کے بعد اس علاقے کے راجہ کو خط لکھا اور کہا کہ ہم کو یہ شکایت موصول ہوئی ہے، وہ علاقہ آپ کی حکومت کے اندر آتا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دینا چاہتے، آپ تحقیق کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے، اور اگر کوئی بات بھی صحیح نظر آتی ہے اس کے مطابق کارروائی کیجئے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ خط آیا، اس علاقے کی کچھ لڑکیوں نے، عورتوں نے لکھا اور پھر ایک بار درخواست کی کہ ہم نے اتنے دن انتظار کیا، ابھی تک کوئی کارروائی آپ نے نہیں کی، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا جینا مشکل ہے، ہم لوگ کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں مزدوری کرنے، وہاں سے ہم کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں پیشاب پخانے کے لیے، ہم کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، ہماری جینا حرام ہے، آپ ہمارے ساتھ نیائے کیجئے، انصاف کیجئے۔ پھر محمود غزنوی نے دوسرا خط لکھا، دوسرا خط کے جواب میں پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ کئی مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد تیسری بار اس علاقے کی عورتوں اور بچیوں نے خط لکھا، اور اس بار وہ خط اپنے خون سے لکھا، اور یہ لکھا کہ ہم اپنا خون سے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ شاید اب آپ کو کچھ جذبہ آ جائے، ہم نے تو بہت سنا تھا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں اس علاقے میں، ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ ہم پر کب انصاف کریں گے؟ تب محمود غزنوی نے، چونکہ دوسرے خط میں وہ وارننگ دے چکے تھے کہ اگر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر میں اپنا فرض ادا کروں گا، تب تیسرے خط کے بعد محمود غزنوی نے کہا اب میرے لیے کھانا اور سونا حرام ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ سے اس وقت تک اتروں گا نہیں جب تک اپنی ان بچیوں کو انصاف نہیں دلوا دوں گا۔ تب اس نے حملہ کیا ہے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ مندر پر، ایک پوجا استھل پر، ایک عبادت خانے پر، ایک پلیس آف ورشپ پر حملہ نہیں کیا تھا، ایک غنڈہ گردی اور ایک جرائم کے اڈے پر حملہ کیا تھا، اور دنیا کا کوئی عبادت خانہ اگر استعمال کیا جانے لگے جرائم کے لیے تو پوری دنیا کا نیشنل جسٹس کا قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہاں کی حکومت کو اس کا حکم دیتا ہے کہ تم کو اس عبادت خانے پر حملہ کر کے اور ان جرائم کو وہاں سے پاک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھارت کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ میں آج اتنے بڑا مجمع جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اس مخلصانہ دعوت پر یہاں جمع ہوا ہے، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بہنوں اور بیٹیوں کا، خاص طور پر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی آمد پر خاص طور پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس دیش کو انصاف دلانے کے لیے مسلم مردوں کے ساتھ ساتھ مسلم عورتوں کو بھی آگے آنا ہوگا۔ مسئلہ مسلمانوں کو انصاف دلانے کا بالکل نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی بالکل نہیں ہے، اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی سوچ اتنی محدود نہیں ہے۔ اتنی محدود سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کم سے کم سجاد نعمانی تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سجاد نعمانی کا ایمان جس نبی پر ہے وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین۔ اصل میں اس دیش کا اصل مسئلہ ہمیشہ سے یہاں کے جو اصلی باشندے رہے ہیں، جو مول نواسی لوگ رہے ہیں، جو انڈیجنس آبادی ہے، جو مقامی آبادی ہے، جو غریبوں پر مشتمل، جس نے اس دیش کو ایک زمانے میں بہت ترقیوں تک پہنچایا تھا، بڑی تحقیقات کی تھی، بہت صنعتی ترقی کی تھی۔ یہ دیش اصل میں جب سے یہاں جو آرینس آئے، آرینس جس ملک میں بھی گئے ہیں، اس ملک میں آرینس نے، جن کو برہمن کہا جاتا ہے، تمام دنیا کے جس ملک میں آرینس گئے ہیں ان ملکوں میں آرینس نے ایک ہی کام کیا ہے، اس ملک کے اصلی باشندوں کو کچل ڈالنا، لاکھوں کو قتل کر ڈالنا، ایتھنک کلینزنگ کرنا، میسیکر کرنا، لوگوں کو غلام بنا لینا، بچیوں کو باندیاں بنا لینا، ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دینا۔ یہ آرینس یہ جہاں بھی گئے ہیں، امریکہ میں آج جو لوگ رول کر رہے ہیں، نوجوانوں سمجھو
وہ امریکہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں۔ امریکہ کے اصلی باشندوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کا سامان نہیں ہے۔ اصلی باشندے بہت غریب ہیں۔ اصلی باشندے یا تو تم کو جنگلوں میں نظر آئیں گے امریکہ میں، اور یا نظر آئیں گے سڑکوں پر ٹریفک لائٹ کے پاس کھڑے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے۔ جو کالے رنگ کے نیگرو نظر آئیں گے، جو بلیک پیپل نظر آئیں گے، ان کے بدن پر امریکہ کی سخت برفیلی سردی کے موسم میں بھی میں نے ان کو بے لباس دیکھا ہے، وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو لوگ وہاں پر رول کر رہے ہیں یہ آرین نسل کے لوگ ہیں، جنہوں نے مقامی امریکی باشندوں کو غریب بنا دیا، دھکیل دیا۔ کینیڈا میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ کینیڈا کے مقامی باشندے نہیں ہیں۔ میں ابھی چند سال پہلے کینیڈا گیا تو میرا صرف 5 دن کا سفر تھا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا اور میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ میں کینیڈا کے اصلی باشندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ حیران رہ گئے، کہنے لگے آپ عجیب 50 سال میں پہلے شخص ہیں جو آنے والے مہمانوں میں پہلے شخص ہیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلی باشندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں واقف ہوں کینیڈا کی تاریخ سے تھوڑا بہت، اس لیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا حال دیکھنا چاہتا ہوں، اب وہ کس حال میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا 200 کلومیٹر جانا پڑے گا، جنگلوں میں رہتے ہیں وہ لوگ، شہروں میں نہیں رہتے۔ میں نے کہا کہ میرے سارے پروگرام کینسل کر دو، کچھ کرو، مجھے رات بھر لے کر چلو، لیکن میں ان سے ملے بغیر انڈیا واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا اور ایسی حالت میں ان کو دیکھا کہ آج میں آپ کے سامنے ان کا منظر بھی نہیں کھینچ سکتا۔ بالکل جنگلوں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں وہ لوگ، وہاں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، نہ اسکول ہے نہ اسپتال ہے، گندے میلے کچیلے لباس میں ان کے بچے باہر گھوم پھر رہے تھے۔ یہ حالت ہے، اور یہ ہر جگہ۔ آسٹریلیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا کے مقامی باشندے نہیں ہیں۔ تو بھارت میں بھی یہی ہوا کہ جب وہ آرینس آئے تو انہوں نے یہاں کے مقامی اصلی باشندوں کو غلام بنا دیا اور بہت برا سلوک کیا۔ ہزاروں سال میں جو انہوں نے سلوک کیا، میں چند منٹ میں آپ کے سامنے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ مجھے تو جلدی سے اپنے اصل موضوع پر آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 100-200 سال سے، 19ویں صدی کے آخر سے اور 20ویں صدی کے شروع میں اس بات کو پاپولر فرنٹ کے کیڈر کے لوگ بھی غور سے سنیں، باقی پورا مجمع بہت توجہ سے سنیں کہ وہ انہوں نے 18ویں صدی کے آخر میں، 19ویں صدی کے شروع میں، 20ویں صدی کے شروع میں کیا ہوا، یہ پورے 100 سال ایک ایسے کچھ لیڈرشپ کھڑی ہو گئی اس مظلوم طبقے کے اندر، اس دبے کچلے طبقے کے اندر، ان مقامی اصلی بھارت کے باشندوں کے اندر، ان مول نواسیوں کے اندر۔ مہاتما جیوتیبا پھلے کھڑے ہو گئے، پیریار کھڑے ہو گئے تمل ناڈو میں، پھر بعد میں ڈاکٹر امبیڈکر نے کمان سنبھالی، اور ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی عورتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور عجیب و غریب بات ہے، مسلمانوں تم اپنی ذمہ داری محسوس کرو، ان تینوں رہنماؤں کا ساتھ صرف اور صرف اور صرف شروع میں مسلمانوں نے دیا۔ جب ان کے لیڈر کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی قوم کو برابری کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ یہ اونچ نیچ غلط ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، براہمن لوگ، انہوں نے ہم کو غلام بنا رکھا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑنی چاہیے۔ جب وہ بات بہت آگے بڑھ گئی، وہ 100-150 سال میں وہ لڑائی بہت آگے بڑھ گئی، اتنی آگے بڑھ گئی کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی کوششوں کے نتیجے میں برٹش پارلیمنٹ نے 1932-33 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ قانون پاس کر دیا کہ بھارت میں رہنے والے اچھوت، جن کو آج آپ دلت کہتے ہیں، جن کو SC/ST کہا جاتا ہے، یہ ہندو نہیں ہیں، یہ ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وہ کبھی ہندو نہیں تھے، آج بھی وہ ہندو نہیں ہیں، ان کو ہندو بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں پر آؤں، میں اپنی بات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک انقلابی قسم کا فیصلہ تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کے اس مطالبے کی تائید آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے اسلاف
آپ کے اکابر پرانے زمانے کے مسلم رہنما کتنے باخبر تھے، کتنے انصاف پسند تھے، کتنے جری اور بے باک تھے کہ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، جس میں کہ تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ آخری فیصلہ کن اسٹیج پر بحث پہنچ گئی، اور ڈاکٹر امبیڈکر کی گھنٹوں کی تقریر نے برٹش قانون ساز لوگوں کو اس بات پر مطمئن کر دیا کہ واقعی جس طرح مسلم الگ قوم ہے ویسے ہی اچھوت، اس زمانے میں اچھوت کہا جاتا تھا، انٹچبل کا لفظ بولا جاتا تھا، پورے لٹریچر میں انٹچبل کا لفظ لکھا ہوا ہے، اوپریس کلاس لکھا جاتا تھا، ڈپرائیو کلاس لکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہندو نہیں ہیں، ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا گویا حق حاصل ہے۔ اس وقت وہاں پر نمائندگی کر رہے تھے گاندھی جی، کانگریس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ گاندھی جی کے لیے یہ ایک انتہائی ناقابل برداشت بات تھی، کیونکہ وہ تسلسل کے وارث تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے اپنی اصل آئیڈینٹی پہچان لی اور زبردستی دھوکہ دے کر ہم نے ان کو جو ہندو بنا رکھا ہے، اگر انہوں نے اپنی اصلی شناخت پہچان لی تو بھارت کا نقشہ بدل جائے گا، ڈیموگرافی بدل جائے گی، آبادی کا تناسب بدل جائے گا، جھوٹی اکثریت کا پردہ فاش ہو جائے گا، اور پتہ لگ جائے گا کہ جس کو اکثریت کہا جاتا ہے، جس کو بہومت کہا جاتا ہے، جس کو میجورٹی کہا جاتا ہے، وہ دراصل مائنورٹی ہے، ایک چھوٹی سی اقلیت ہے۔ اور جب بھارت میں لوک تانترک سسٹم آئے گا، جب الیکشن کا سسٹم آئے گا، جب ون ووٹ ون ویلیو کا سسٹم آئے گا، تو اس کے نتیجے میں اکثریت کا ووٹ برہمن کے خلاف چلا جائے گا، اور ہزاروں سال سے برہمنوں نے جو بھارت پر قبضہ کر رکھا ہے وہ قبضہ ختم ہو جائے گا۔ دور تک دیکھنے کی نگاہ رکھنے والے گاندھی جی نے سمجھ لیا کہ ایک قانون پورے سسٹم کو، پوری ویوستھا کو بدل دے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ سمجھ گئے کہ اب برٹش اوپینین میکرز اور لا میکرز کو کی رائے کو بدلنا مشکل ہے، تو ووٹنگ سے پہلے مسلم لیگ کے جو قائدین وہاں موجود تھے، جو مسلمان قائدین موجود تھے، شوکت علی موجود تھے، ظفر اللہ خان موجود تھے، نواب فتاری موجود تھے، آغا خان موجود تھے۔ گاندھی جی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ایک بلینک پیپر پر سائن کر کے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ میں آپ سے صرف یہ ہاتھ جوڑ کر یہ نویدن کرتا ہوں کہ آپ امبیڈکر کے اس مطالبے کا ساتھ مت دیجیے، آپ بس اتنا کر دیجئے کہ امبیڈکر کے اس مطالبے کو سپورٹ نہ کیجئے، میں اس سادہ کاغذ پر دستخط کر کے آپ کو دے رہا ہوں، جتنی مسلمانوں کی ڈیمانڈز ہیں وہ اس پر لکھ دیجئے، میں واپس جا کر وعدہ کرتا ہوں آپ کی ساری مانگیں کانگریس سے منظور کروا دوں گا، لیکن ایک بات میری مان لیجئے، امبیڈکر کے مطالبے کا ساتھ نہ دیجئے۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان مسلم قائدین کو کہ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امبیڈکر کے یہ مطالبہ جینوئن ہے، درست ہے، اور ہم غلط بات پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اور صحیح بات پر امبیڈکر کے ساتھ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں سے بھارت کی سیاست پلٹی ہے، یہاں سے ہندو مسلم مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ سمجھو لوگوں، گاندھی جی واپس آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے مرن برت رکھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ امبیڈکر کو مجبور کیا کہ وہ اس مطالبے کو پیچھے ہٹائیں، اور فوراً اصلی تیر نکالا اپنے کمان سے۔ بنگال میں گو رکشا کے نام پر، گائے کے نام پر ہندو مسلم کو لڑانا شروع کیا۔ یہ بھارت میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ ہندو مسلم مسئلہ تب شروع کیا گیا، کیوں شروع کیا گیا اس کو سمجھانے کے لیے اتنی بات یہ کر رہا ہوں۔ نوجوانوں سمجھو، ہندو مسلم مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ اگر ہندو مسلم مسئلہ پیدا نہیں کیا جائے گا تو بھارت کا اصل مسئلہ ابھر کر اوپر آ جائے گا، اور اوپر آ جائے گا تو وہ ہزاروں سال سے جو ایک جبر و استبداد کا سسٹم چل رہا ہے اس ملک میں، وہ نظام ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ کروڑوں بھارت کے اصلی باشندے وہ اپنی شناخت کو پہچان لیں گے۔ اب اگر ان کو مسلمانوں سے لڑایا جائے گا تو وہ ہندو بنے رہیں گے، جیسا کہ ابھی شفیع صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات نقل کی تھی۔ یہ بات بالکل سونے پتھر کی لکیر کی طرح بالکل نقش کر لو اپنے دل و دماغ پر۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندوؤں کو مسلمانوں سے جو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے،
اس میں بظاہر تو مسلمان پر تیر چلائے جاتے ہیں، لیکن اصل نشانہ اس میں مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ جو 70-80% آبادی ہے جس کو جھوٹ موٹ ہندو بنایا گیا ہے، اس کو ہندو بنائے رکھنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی برہمن باہر نکل کر اس نے مسلمان کو مارا، ایک بھی واقعہ نہیں آیا ہوگا۔ کبھی کوئی برہمن خود باہر نکل کے نہیں آتا، وہ استعمال کرتا ہے OBC کو، وہ استعمال کرتا ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو، ان کو استعمال کرتا ہے، اور ایک تیر سے وہ کم سے کم 2 شکار کرتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنا، ان کو ڈیمورلائز کرنا، ان کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، ان کو گھر واپسی پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو بنے رہیں جو نہ پہلے ہندو تھے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جب کہ وہ اپنی اصل شناخت پہچان لیں گے اور چلا چلا کر کہیں گے کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ مسلمانوں، ایک بات اور سمجھو، اقلیت کا لفظ کہنا آج سے چھوڑ دو۔ آج سے اس میدان میں توبہ کرو کہ آج سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بدھسٹ ہندو نہیں ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ یہ سکھ رہنما بیٹھے ہیں، سکھ قوم ہندو نہیں ہے، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، سکھ ہندو نہیں ہیں، آدیواسی ہندو نہیں ہیں۔ ابھی میں پرسوں جھارکھنڈ میں تھا، 1.5 آدیواسیوں کی ریلی تھی، اس میں گیا تھا۔ چلا چلا کر آدیواسی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، بہت زمانے سے ہم کو بیوقوف بنایا گیا، ہم میں سے ایک ایک آج اعلان کرتا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ لنگایت جو ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں، کرناٹکا میں، مہاراشٹر میں اور تلنگانہ اور آندھرا میں 7.5 کروڑ آبادی ہے لنگایت کی، آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ بھائی اس ملک میں ہندو بہت تھوڑے سے ہیں، اور میں تو غلط کیا گیا، ہندو نام کا کوئی لفظ ہی نہیں موجود ہے۔ میں نے 4 ویداس پڑھے ہیں، میں نے پران پڑھے ہیں، میں نے اپنشد پڑھے ہیں، میں نے گیتا پڑھی ہے، میں نے رامائن پڑھی ہے۔ کسی ایک جگہ ان سب دھرم گرنتھوں میں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک جگہ ہندو شبد موجود نہیں۔ یہ ایک مذہبی نہیں ہے، یہ ایک مخصوص خاندان پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنا دینے، پورے دیش کے انسانوں کو غلام بنا دینے کی ایک ظالمانہ نفسیات پر مشتمل ایک قوم ہے، جس نے ایک گڑھا، ایک نام، یہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، یہ ریلیجس آئیڈینٹی نہیں ہے۔ میں تو پوچھتا ہوں، اگر یہ ہندو ہیں، اگر SC ہندو ہیں، اگر ST ہندو ہیں، اگر یہ OBC ہندو ہیں، تو پھر ان کو تم اپنے مندر میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ کیسے ہندو ہیں کہ یہ اگر تم کو چھو لیں تم ناپاک ہو جاؤ گے؟ یہ تمہارے قریب سے نہیں گزر سکتے۔ بات یہ نہیں ہے، بات بالکل کچھ اور۔ میں یہ بات آج آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ ملک کی سیاست کا رخ اصل میں ہے کیا۔ مسلمانوں کو اچھی طرح چاہیے کہ دیش کی جو اصلی صورتحال ہے زمینی، اس کو سمجھیں، اور اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ امید مسلمانوں کی آرگنائزیشنز میں سب سے زیادہ امید پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے۔ اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی تو میں سچ کہتا ہوں، میں اس طرح پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ کھل کر ساتھ نہ دیتا۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ اور زیادہ کیڈر ٹریننگ میں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی، اور یہ لڑائی اکیلے مسلمان نہیں لڑنا چاہیے، مسلمانوں کو، اکیلے دلتوں کو، اکیلے SC ST کے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اکیلے سکھوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اکیلے کرسچنز کو نہیں لڑنا چاہیے، اکیلے بدھسٹوں کو نہیں لڑنا چاہیے۔ ایک ایسا اسٹیج قائم ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے یہ پاپولر فرنٹ نام کیوں رکھا گیا، یہ فرنٹ کیوں نام رکھا گیا؟ فرنٹ کسی ایک گروپ کا نہیں ہوا کرتا، فرنٹ تو ڈیفرنٹ سوشل یونٹ سے مل کر بنا کرتا ہے۔ ان کا سلوگن کیا ہے پاپولر فرنٹ کا؟ ان کا سلوگن ہے بھے مکت بھارت اور بھوک مکت بھارت، جو بھوک اور خوف دونوں سے آزاد ملک کی تعمیر کرنا۔
تو یہ خوف اور بھوک ان دو چیزوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اس ملک کو. اور اس لیے اب آپ اس ملک کے اصلی سیاسی ایجنڈے کو سمجھیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جب کبھی بھی ان کی سیاسی صورتحال کمزور ہونی شروع ہوتی ہے فوراً ہندو مسلم دنگا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی علاج ہے. ابھی جیسا کہ سب حضرات نے کہا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، سارے وعدے جملے ثابت ہو گئے اور سب پتہ لگ گیا کہ اس آسمان کے نیچے ہمارے پردھان سیوک سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا شاید پیدا ہی نہیں ہوا، اور مجھے آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ پیدا ہوگا. آسان نہیں ہے اتنا جھوٹا آدمی کا پیدا ہونا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا. ایسے جھوٹے لوگ جھوٹوں کے دیش میں بھی نہیں ملتے. اب گجرات کے ان تمام لاکھوں لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، جنہوں نے ان کو چنا تھا، جنہوں نے ان کو پوجا تھا، وہی گجرات کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو SMS بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ میسج بھیج رہے ہیں کہ دیکھو بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، جھوٹے وعدوں کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ شخص اور یہ طاقت اور یہ پارٹی جب یہ دیکھ رہی ہے کہ الیکشن ہار رہی ہے تو اب یہ دنگے کرائے گی. تو اسی سماج کے لوگ اپنے ہی سماج کے لوگوں کو وارننگ دینے کے لیے میسج بھیج رہے ہیں، کسی قیمت پر مسلمانوں پر پتھر مت مارنا، کسی جگہ پر دنگے مت ہونے دینا. وہ خود کہہ رہے ہیں جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. آپ سمجھو، اگر سنبھل کر اتحاد کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، جانی اور مالی قربانی کے ساتھ اگر آپ نے اس قافلے کو آگے بڑھایا اور ادھر ادھر انتشار کرنے کے بجائے کامل یکسوئی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی قیادت بھی اگر وہ بالکل صحیح راستے پر چلتی رہی، اور بہت میں پچھلے جب سے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس پورے ایجنڈے کو ایڈاپٹ کر چکے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا والے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اس ملک کے SC ST اور تمام مظلوم سماج کے لوگ وہ اکٹھا ہوں، اور اگر ان کی اور کوئی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ کولیبریشن کے لیے بھی تیار ہیں. یہ کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ میرے جھنڈے کے نیچے آؤ. مسئلہ ہے اس بات کا کہ ایجنڈا ایک ہونا چاہیے، ایک مشن ایک ہونا چاہیے. اگر مختلف جھنڈوں کے تلے بھی سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت میں رواں دوا رہے تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ یہی حالات بہتر مستقبل کا سبب بنے. اس بات کو سمجھو، مایوسی کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل الٹی بات ہے، بالکل الٹی بات ہے. جتنے شاندار امکانات بھارت کے روشن مستقبل کے اس وقت ہیں، کم سے کم میرے نزدیک ماضی میں کبھی نہیں تھی. اس صورتحال کو ذرا پازیٹیو انداز سے دیکھنا شروع کرو. میں دوسرے حضرات سے بھی بڑی عاجزی اور انکسار اور احترام کے ساتھ یہ بات کی درخواست کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ہو یا خواص کے سامنے حالات کی نگیٹو منظر کشی زیادہ نہ کریں. نگیٹو منظر کشی میڈیا آلریڈی بہت کر رہا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، اور وہ اتنی کر رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مایوسی پھیلے گی. صورتحال کا صرف نگیٹو پہلو نہیں ہے، صورتحال کا بہت زبردست ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. اور پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ملک میں ان بے ایمانوں اور جھوٹوں کو پہچاننے والوں کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بڑھ رہی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں بڑھ رہی ہے. بہت سے لوگ جو دھوکے میں تھے، جو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں، اب وہ بھی سمجھنے لگے، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھے گی. اب ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم کس سلیقے کے ساتھ، کس ہمت اور حکمت کے ساتھ، کس جوش اور ہوش کے ساتھ ہم ملک کے نئے سیاسی منظرنامے کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں، اور ملک کو کتنی صحیح رخ پر سمجھداری کے ساتھ اور پوری بہادری کے ساتھ آگے لے کر جائیں. صرف بہادری بھی کافی نہیں ہے اور صرف سمجھداری بھی کافی نہیں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ یا ہمارے پاس ایسے بہادر ہیں جو سمجھدار کم ہیں، یا ہمارے پاس ایسے سمجھدار ہیں جن کے پاس سمجھداری کی تو زکوٰۃ واجب ہے، اتنی سمجھداری ہے،
لیکن بہادری بالکل نہیں ہے. ہمیں کمبینیشن چاہیے بھائی, ہمیں سمجھداری بھی چاہیے, ہمیں بہادری بھی چاہیے. بہادری کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا, لیکن وہ بہادری جو سمجھداری کے بغیر ہو اسی کو آتنکواد کہتے ہیں, اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. اور وہ سمجھداری جو بہادری کے بغیر ہو اسی کو بزدلی کہتے ہیں, اسی کو شکست خوردگی کہتے ہیں. ہمیں ہمت بھی چاہیے اور حکمت بھی چاہیے. اور میں محسوس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, پاپولر فرنٹ کے نوجوان اور پاپولر فرنٹ کے جو کارکن ہیں ان کی بہترین تربیت جس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میری دلی دعا ہے نوجوانوں, اللہ تم سے کام لے اس ملک میں انصاف کے نظام کے قائم کرنے کا. مگر یہ یاد رکھنا, انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنے چلو گے تو تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی. لیکن پریشانیوں میں مبتلا جو شخص ہوگا, جس کو مارا جا رہا ہوگا, جس کو ٹارچر کیا جا رہا ہوگا, جس کو جیل میں مارا جا رہا ہوگا, جس کو لاک اپ میں مارا جا رہا ہوگا, دیکھنے والے تو دیکھ کر بہت تڑپ رہے ہوں گے کہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دو, اگر وہ شخص, اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, اگر اس کا دل صاف ہے, اس کی نیت ٹھیک ہے, تو یقین رکھنا کہ وہ تکلیفوں میں اس کو وہ مزہ آ رہا ہوگا جو اس کو اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں آ سکتا. سچائی اور انصاف کے راستے میں جان لگانے اور مال کے خرچ کرنے, نقصان کے برداشت کرنے میں وہ ذائقہ ہے, وہ لطف ہے جو دنیا کی کسی عیاشی میں نہیں ہے. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, پوری انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانیت کو اس کے حق اور انصاف دلانے میں مردوں کی کوششیں تنہا کبھی کامیاب نہیں ہوئی. ہمیشہ ان کوششوں میں عورتوں کا, بوڑھی عورتوں کا بھی, نوجوان بچیوں کا بھی, نئی نویلی دلہنوں کا بھی بہت زبردست ہاتھ رہا ہے, بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. آپ سب اشاروں کو سمجھ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت حاجرہ کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اور اے میری بہنوں اور بیٹیوں جو یہاں جمع ہو, میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کی قربانی کی ایسی قدر کی کہ قیامت تک کے لیے اپنی شریعت کا حصہ بنا دیا کہ تم چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے عام حاجی ہو یا عمرہ کرنے والے ہو, تمہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں اس جگہ پر دوڑے بغیر اور چلے بغیر تمہاری سعی مکمل نہیں ہوگی جس جگہ میری وہ وفادار بندی حاجرہ دوڑی اور چلی تھی. اللہ نے اپنی اس بندی کی یادگار قائم کر دی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اور دور کیوں جائیں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف, سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا. اور مکے کی زمین پر جو پہلی لاش گری, جو پہلا خون بہا, وہ بھی ایک مرد کا نہیں تھا. اے عورتوں اور بچیوں مبارک ہو, وہ بھی ایک عورت کا تھا. یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ, ان کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے کھڑا کر دیا گیا تھا اور تیر کمان لے کر ظالم کھڑے ہو گئے تھے اور دھمکی دی تھی کہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں, ورنہ تیر ابھی ہمارے کمان سے نکلیں گے اور تمہارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کمزور بوڑھی عورت نے اپنی کمزور سی آواز میں جان ڈالتے ہوئے کہا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شاید ابھی کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر کمان سے نکلے اور اس عورت کی لاش بدن کے ٹکڑے زمین پر گر گئے. یہ پہلی لاش تھی جو مکے میں گری تھی انصاف کے نظام کے قیام کی جدوجہد کے راستے میں, اور وہ لاش کسی مرد کی نہیں تھی. مبارک ہو, وہ ایک عورت کی رات تھی. یہی صورتحال ہے, یہی صورتحال بالکل ایک مرتبہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ نوجوانوں کے اندر, مردوں عورتوں کے اندر, مالداروں کے اندر, غریبوں کے اندر, پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے, شہر کے ہوں یا دیہاتی, سب کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, سب کا دل بڑا ہو جائے. اور آج اسی دور میں دیکھ لو, یہ کیرالہ کی وہ عظیم نو مسلم بیٹی ڈاکٹر ہادیہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھی, اس نے اپنی تحقیق کے بعد, مطالعے کے بعد
بہت قریب سے پاک دامن مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں میں اسلام کو دیکھنے کے بعد اسلام کو قبول کیا. ایک مسلم لڑکے سے اس نے شادی کی، لیکن عجیب و غریب سسٹم ہے کہ اس لڑکی کو قید کر دیا گیا. آج بھی وہ قید ہے، بری طرح اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور کیرلا ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نے ایسے عجیب و غریب فیصلے کیے ہیں، ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن پر ملک کے نہ جانے کتنے غیر مسلم صحافیوں اور انصاف پسندوں نے سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کی ایک جوڈیشری، ایک عدلیہ ہی تھی جس سے کچھ امید رہ گئی تھی. ہادیہ کے کیس میں جو فیصلے آئے ہیں اس نے تو بالکل نا امید کر دیا، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اب جوڈیشری بھی بالکل ایک دم بک چکی ہے اور گر چکی ہے. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود ہادیہ اپنے مضبوط دین و ایمان پر قائم ہے. اللہ اس کو استقامت دے، اللہ اس کو ہمت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں انصاف اور امن اور قائم کرنے کے لیے ہم سب کو نہایت سمجھداری کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لوگوں نے جس طرح یہاں ایک اتنا عظیم الشان اجلاس کیا، اسی طرح پورے ملک میں کر رہے ہیں. مجھے بھی کچھ اجلاسوں میں اس سے پہلے بھی شرکت کا موقع ملا، اور یہ بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہنے پر ہم کو مجبور کیا کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے نہ جانے کیا کیا افواہیں پھیلانی شروع کی، کیا کیا کہنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں پاپولر فرنٹ کی ایک بہادر حوصلہ مند قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے، ہم جنتا کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں گے. ہم سیدھے سیدھے پورے ملک میں عام لوگوں کے سامنے اپنے اصل خیالات کو رکھیں گے، اور آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ بھارت کو صحیح رخ پر لے جانے والے کون لوگ ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ ایک بامقصد ہوگا. اسی لیے میں نے یہ اس قسم کی گفتگو آپ سے کی ہے کہ آپ سمجھیے، اصل مسئلے کو سمجھیے. اس لیے لڑائی کو اس طرح نہیں لڑنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسی بھڑکاؤ قسم کی باتیں کرنا جس سے اور زیادہ لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہو، یہ سمجھداری بھی نہیں ہے، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق بھی نہیں ہے. اور مجھے بہت اس بات پر اطمینان ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہو یا ایس ڈی پی آئی ہو، یہ لوگ ملک کے مزاج کو صحیح لحاظ کر کے ایک پورے توازن کے ساتھ انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ سب کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا. اس سے پہلے کہ میں رخصت ہوں، مجھے کسی نے پرچہ دے کر یاد دلایا ہے کہ اس مہینے کے جو الفرقان کا ایڈیٹوریل میں نے لکھا ہے وہ یہاں لایا گیا ہے. الفرقان کا شمارہ مجھے نہیں معلوم کہاں پر لگا ہوا ہے وہ اسٹال، وہ سامنے الفرقان کے تازہ شمارے میں سپریم کورٹ کے دونوں فیصلوں پر میں نے تفصیلی مضمون لکھا ہے. ایک 3 طلاق والے مسئلے پر بھی اور ڈاکٹر ہادیہ کے کیس پر بھی ان پر مضمون لکھا ہے. میرے نوجوان ساتھی وہ رسالہ یہاں لائے ہیں. آپ جو حضرات باہر جاتے ہوئے اس رسالے کو لے کر جائیں تاکہ آپ کی نالج بڑھے. جزاکم اللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب. پاپ مرکز تحفظ